فون کے دوسری طرف سے آنے والی نسوانی بین اور سسکیوں نے ایس پی عارضہ خانزادہ کے صبر کے آخری کنارے کو بھی چیر ڈالا۔ ارے لالا، ہماری دادی ٹپک گئی۔ آواز میں ایسا بناوٹی رونا تھا کہ عارضہ کے دانت پیس لیے۔ میری دادی کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں اسٹوپڈ گرل۔ وہ غرایا، میز پر رکھ کے فائل کور کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے۔ فون کے اس پار ایک لمحے خاموشی چھائی، پھر گھبراہٹ میں فوراً بیان بدلا گیا۔ ہائے، ہماری نانی! عارضہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ 3 دن سے یہی آواز، یہی شرارت، یہی رانگ نمبر۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور سامنے کھڑے انسپیکٹر کو دیکھا۔ انسپیکٹر نے ہونٹ بھیج کر آہستہ سے سر ہلایا۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے نا فلزا؟ عارضہ خانزادہ کی آواز گرجدار تھی، اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ فلزا نے فوراً گردن پیچھے کو موڑی۔ آنکھوں میں معصومیت ٹھوسنے کی ناکام کوشش کی گئی، ہونٹوں پر وہی آدھی مسکراہٹ جو ہر مصیبت کے وقت اس کا ہتھیار بنتی تھی۔ کون سی حرکت؟ اس نے پلکیں مصنوعی معصومیت سے پلکیں ٹپٹپائیں۔ میں تو آرام سے بیٹھی ہوں۔ عارضہ نے موبائل اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اسکرین پر ابھی تک وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو پچھلے 3 دن سے اس کے صبر کی آزمائش بنا ہوا تھا۔ یہ رانگ نمبر، یہ رونا دھونا، یہ دادی نانی کی اموات، سب تمہارا کمال ہے نا؟ فلزا نے ایک لمحے کی نظریں چلا لی، بس ایک لمحہ، اور عارضہ سمجھ گیا وہ ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بعد یوں نہیں معصوم بن جایا کرتی تھی۔ واہ! وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی بلکہ ایک طنز تھا جو مقابل کو خوب سمجھ آتا تھا۔ شرارت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی سوچا کہ سامنے کون ہے؟ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ فلزا نے کندھے اچکائے۔ سوچا تھا نا، آپ ہی تو ہیں لالا۔ غصہ کریں گے، 2-4 باتیں سنائیں گے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ یہ جملہ عارضہ کے قدم وہیں روک گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ سچ یہی تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ فلزا کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، غصہ کرتا، اسے تھوڑا سا ڈانٹ دیتا اور وہ کچھ دیر بعد بس سب ویسا ہی ہو جاتا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہر چیز مذاق ہے؟ وہ بولا۔ فلزا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ آنکھیں آج معمول سے زیادہ سنجیدہ تھیں۔ نہیں، اس کی آواز دھیمی پڑ گئی، لیکن آپ جب اتنے خاموش ہو جاتے تو اچھے نہیں لگتے۔ عارضہ نے رخ موڑ لیا۔ خاموشی فلزا کے لیے ایک عجیب سی قید تھی، مگر اس کے لیے ایک عادت۔ آئندہ، وہ رکا جیسے لفظ تول رہا ہو۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فلزا نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے بابا ایس پی صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، پھر دروازے کے پاس جا کر مڑی اور عارضہ کو زبان نکال کر بھاگ گئی۔ عارضہ نے دیکھ لیا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں کے کنارے ایک مسکراہٹ ابھری۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا غصہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا تھا۔ فلزا، تم نے میرا پرس دیکھا ہے؟ عارضہ کی آواز کوریڈور میں گونجی تو فلزا جو ابھی بھی سیڑھیوں پر بیٹھی جوتے پہن رہی تھی فوراً چونک گئی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر بے فکری سے بولی، آپ کے کمرے میں ہوگا لالا، جہاں ہمیشہ ہوتا ہے۔ عارضہ دروازے پر رکا۔ اسے اندازہ تھا یہ جواب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ اس کی نظریں فلزا کے ہاتھوں میں موجود پرس پر گئیں جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فلزا! اس بار آواز میں غصہ کا وہ یقین زیادہ تھا۔ فلزا نے سیڑھی سے جھانکا۔ جی؟ میرا پرس۔ وہ رکا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے نا؟ فلزا نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ سوچا، پھر فوراً ہاتھ پیچھے چھپا لیے۔ نہیں تو؟ عارضہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سانس روک لیا کرو، آج بھی وہی پرانی عادت۔ فلزا ہنس پڑی۔ اوہ لالا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی خطرناک مجرم ہوں۔ تم ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میرے سکون کی مجرم۔ فلزا ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ یہ جملہ وہ مذاق میں نہیں بولا تھا۔ اس نے پرس آہستہ سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس دیکھ رہی تھی کہ پولیس والے بھی اپنا سامان خود ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں۔ عارضہ نے پرس لیا مگر نگاہیں اب بھی اسی پر تھی۔ ایک دن تم حد پار کر جاؤ گی فلزا۔ فلزا نے شانے اچکائے۔ اور آپ ڈانٹ دیں گے، میں سوری کہہ دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلٹی، جاتے جاتے بولی، ہمیشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ عارضہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ واقعی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر پورا خاندان موجود تھا۔ فلزا معمول کے مطابق بول رہی تھی، ہنس رہی تھی، باتوں میں باتیں ڈال رہی تھی، اور عارضہ وہ خاموش تھا۔ داجی نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو بولا، ڈیوٹی کی تھکن۔ فلزا نے پلیٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ تھکن نہیں ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو وہ تب اوڑھ لیتا تھا جب اسے کچھ اچھا یا برا سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوتا تھا اور پھر خود سے بھی روٹھ جاتا تھا۔
کھانے کے بعد وہ لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ فلزہ بھی کچھ دیر بعد ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے وہاں آ گئی۔ چائے؟ اس نے مگ آگے بڑھایا۔ عارضت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج خود بغیر کہے لے آئی ہو؟ فلزہ مسکرائی۔ آپ کے لیے، کیونکہ آج آپ زیادہ کھڑوس انسپیکٹر بنے ہوئے ہیں ایس پی صاحب۔ وہ ہلکا سا ہنسا، بس ایک لمحے کے لیے، جس کی مسکراہٹ فلزہ سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ دیکھا؟ وہ فوراً بولی، میں کہتی ہوں نا، آپ اتنے برے نہیں ہیں۔ عارضت نے چائے کا گھونٹ لیا، گرم تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اسے پسند تھی۔ وہ چونکا۔ چینی کم رکھی ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ فلزہ بولی، کیونکہ آپ کو کم پسند ہے۔ یہ بات عارضت نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بغیر کہے اور سمجھ جاتی تھی آخر وہ اتنی اچھی کیوں تھی۔ فلزہ جو لان کی گھاس پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی، ہنستی بولتی اسی طرح جیسے ہمیشہ، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنا مت دیکھیں، اس نے آنکھ دبا کر کہا، میں کوئی کیس فائل ہوں نہیں ہوں۔ عارضت نے نگاہیں ہٹا لی۔ اسے اچانک احساس ہوا یہ لڑکی اس کی زندگی کا شور تھی، اور شور کبھی کبھی کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ انسان کو خاموشی کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ شام کو وہ دفتر جانے کے لیے نکلا۔ دروازے پر فلزہ کھڑی تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی ہے؟ اس نے کچھ پوچھنے کو نہیں کہا تھا تو یہی پوچھ لیا۔ ہاں، اب جا رہا ہوں تو ظاہر ہے نائٹ ڈیوٹی ہی ہے۔ وہ سب ہوا تھا اس کے فضول سوالات سے۔ لیٹ آئیں گے؟ ایک اور سوال۔ پتہ نہیں۔ وہ اب جھنجھلانے لگا تھا۔ فلزہ نے سر ہلایا۔ کھانا رکھوا دوں؟ عارضت رکا۔ یہ سوال ہر روز ہوتا تھا مگر آج کچھ مختلف لگا۔ ہاں، وہ بولا، میرا انتظار مت کرنا۔ فلزہ مسکرائی، میں کبھی نہیں کرتی۔ وہ پلٹ گیا مگر سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی جملہ ایک دن اسے اندر سے ہلا دے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب فلزہ واقعی انتظار کرنا چھوڑ دے گی، اور اس دن اسے احساس ہوگا کہ کچھ عادتیں شرارت نہیں ہوتی، وہ زندگی کی سانسیں ہوتی ہیں۔ فلزہ! عارضت کی آواز اس بار معمول سے ذرا زیادہ بلند تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا فلزہ! عارضت کی آواز اس بار معمول سے ذرا زیادہ بلند تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تمام گھر والے چونکے، اور فلزہ جو صوفے کے فرش پر ٹیک لگا کر موبائل پر کچھ لکھ رہی تھی، آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی لالا؟ لہجے میں حسب عادت شوخی تھی مگر آنکھوں میں ایک پل کے لیے احتیاط چھلکی۔ یہ کیا ہے؟ عارضت نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ فلزہ نے ایک نظر ڈالی، پھر بے فکری سے بولی، ارے یہ میرے آفس کا لیٹر ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اور یہ کھلا ہوا تمہارے کمرے سے ملا ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ فلزہ نے ہونٹ پھینچ لیے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کھولا تھا، بس کیا؟ عارضت نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بس تمہیں ہر چیز میں ٹانگ ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ جملہ فلزہ کے لیے نیا نہیں تھا مگر لہجہ بالکل نیا تھا، پہلے سے بالکل مختلف۔ میں نے صرف مذاق میں… یہ مذاق نہیں ہے فلزہ۔ وہ پہلی بار اس سے یوں بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ میرے کام سے جڑا ہوا ہے؟ فلزہ نے نظریں نیچے کر لی۔ انگلیاں آپس میں الجھنے لگی۔ یہ منظر گھر والوں کے لیے غیر معمولی تھا۔ عارضہ کا غصہ فلزہ پر کبھی اس طرح نہیں نکلا تھا۔ مجھے لگا، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو برا نہیں لگے گا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہر چیز یہی سمجھ کر نہیں کی جاتی۔ عارضت نے جواب دیا، تم اب بچی نہیں رہی۔ یہ جملہ ہوا میں نہیں رہا، سیدھا فلزہ کے اندر اتر گیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی، نہ ضد، بس حیرت سی تھی۔ تو اب میری ہر بات آپ کو بری لگنے لگی ہے؟ آواز دھیمی تھی مگر صاف۔ عارضہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی زبان سے وہ لفظ نکل گیا جسے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہاری یہ ساری شرارتیں میرے لیے بوجھ بن گئی ہیں فلزہ۔ بوجھ؟ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ فلزہ نے پلکیں چپکائیں، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ بوجھ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ عارضہ کو فوراً احساس ہوا کہ وہ حد پار کر گیا ہے، مگر اپنا قدم پیچھے کھینچنے نہیں دیتی۔ وہ اپنی انا کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اپنی انا میں کچھ بھی کر سکتا تھا بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ خشک لہجے میں بولا، ہر وقت کی حرکتیں، یہ بے جا مداخلت مجھے اب برداشت نہیں ہے۔ میرا جینا حرام کر دیا ہے تم نے۔ ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہو۔ نہ جانے وہ کس چیز کا غصہ اتار رہا تھا۔ عارضت، ایسی بھی کیا بات ہوئی جو تم اس سے اس طرح بات کرے ہو؟ ایک لفافہ ہی تو تھا، کھول لیا تو کیا ہوا؟ بچی ہے تم تو بلا وجہ بولے جا رہے ہو۔
दाजी की सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। बच्ची? दाजी बड़ी हो गई अब ये, इस कदर बचपना अच्छा नहीं होता। तो कुछ भी सुनने का रवा दवा नहीं था। फिल्जा मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट वो नहीं थी जो हमेशा होती थी। ओके, इसने बस इतना कहा कि ना बहस, ना वजाहत, ना जिद। वो पलटी और आहिस्ता आहिस्ता मरे से निकल गई। इसकी कदमों की आवाज मध्यम होती गई और आरज़ब वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, मगर इसने खुद को समझाया ही जरूरी था। लेकिन फिर भी दिल कहीं ना कहीं इसे जलील कर रहा था, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार ना था। शाम ढल गई। घर में मामूल के मुताबिक चाय बनी, टीवी चला, बातें हुई, मगर फिल्जा कहीं नहीं थी। ना कहे ना आवाज, ना किसी को छेड़ने की कोशिश। ये खामोशी सबके दिल चीर रही थी। दाजी ने कई बार चाय बुलाने भेजा, मगर वो किसी न किसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गई। आइजक ने एक दो बार लापरवाही से पूछा, फिल्जा कहाँ है? कमरे में होगी, चची ने जवाब दिया। इसने सर हिला दिया, मगर दिल नहीं माना। रात के खाने पर इसकी प्लेट खाली रही। तबीयत ठीक नहीं लग रही, चची ने कहा। कह रही थी थकन है। आयज़ा ने खाने का निवाला आहिस्ता से रखा। थकन, फिल्जा और थकन, ये लफ्ज इसके जहन में इकट्ठे नहीं बैठते थे। रात गए वो अपने कमरे से निकला, फिल्जा के दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसने हाथ उठाया दस्तक देने के लिए, फिर रुक गया। ना जाने क्यों इसका बहुत दिल कर रहा था अंदर जाने को, मगर अना रोक रही थी। कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस पलट आया। अना अभी बाकी थी, मगर बिस्तर पर लेटकर नींद नहीं आई। इसके कानों में एक ही लफ्ज गूंज रहा था, बोझ। और पहली बार आरज़ब खानज़ादा को ये एहसास हुआ कि शायद इसने गुस्से में किसी की हंसी से ज्यादा कुछ और तोड़ दिया है। वक्त गुजरता गया। आरज़ब को लगा था कि शायद वो खामोश हो जाएगी, मगर कुछ दिन के बाद आज वो फिर से पहले जैसी थी, क्योंकि इसके लिए इतने दिन खामोश रहना मुश्किल था। लाला, आपकी फाइल फिर मेरे हाथ लग गई है। फिल्जा की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी तो आरज़ब, जो अभी अभी जूते पहन रहा था, एक लम्हे को रुका। चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर दिल ने अजीब सा सुकून लिया। वही आवाज, वही लम्हा। इसने पलट कर देखा। फिल्जा दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ी थी। एक हाथ में इसकी फाइल, दूसरे में चाय का मग, चेहरे पर शौक मुस्कुराहट, आंखों में चमक बिल्कुल वैसी जैसी हमेशा होती थी। क्या हरकत है? आरज़ब ने खुद को सख्ती रखने की कोशिश की। फिल्जा ने आंखें फैलाई। अरे वाह, आज तो लहजा भी नॉर्मल है। कल वाला मूड खत्म हो गया। आयज़क ने फाइल इसके हाथ से ले ली। तुम बाज नहीं आओगी है ना? वो चिढ़ा। नहीं, फिल्जा फौरन बोली, क्योंकि अगर मैं बाज आ गई तो ये घर बहुत बोर हो जाएगा और फिर सबकी जिंदगियां सोनी हो जाएंगी। वो ये कहते हुए अंदर आ गई। इसके बेड पर बैठकर जूते समेत टांगे हिलाने लगी। वैसे लाला, इसने मसनूई संजीदगी से कहा, आप इस दिन काफी खतरनाक लग रहे थे। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि आप वाकई नाराज हो गए हैं। आयज़क ने टाई दुरुस्त की। तुम्हें लगना भी चाहिए था। फिल्जा ने कहकहा लगाया। ओ प्लीज, आप और नाराज, आप तो 2 मिनट में खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये कहते हुए इसने शरारत से आंख दबाई। आयज़क ने कुछ नहीं कहा। इस दिन के लफ्ज अभी तक इसके अंदर कहीं चुभ रहे थे, मगर फिल्जा के अंदर में ऐसी कोई दरार नजर नहीं आ रही थी। ये शायद वो देखना नहीं चाह रहा था। दोपहर में फिल्जा पूरे घर में हंसने मामूल मुतहरिक थी। कभी किचन में चची को तंग कर रही थी, कभी सहन में छोटे कजन्स को भगा रही थी, कभी चची से उल्टे फुलटे सवाल करती तो चची मुस्कुरा कर इसे जवाब देती, तो कभी बच्चों को छेड़कर भाग जाती। और आरज़क, वो हर बार गैर इरादी तौर पर इसी की आवाज़ ढूंढ रहा था। इसे कैसे इसकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता था, मगर वो कुछ भी मानने से इनकारी था। जब वो हंसती वो सुन लेता, जब वो बोलती वो पहचान लेता। ये आदत इसे खुद भी अजीब लग रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्यों इसके लिए इस कदर ज़रूरी होती जा रही थी, क्यों वो इसके शोर और लाशौर पर हावी होने लगी थी। वो अब इस सब से चिढ़ने भी लगा था। इसकी आना इसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। शाम को वो लॉन में बैठा था जब फिल्जा एक प्लेट लेकर आई। ये लीजिए। इसने प्लेट इसके सामने रखी। आपका पसंदीदा स्नैक। आयज़क ने चौंक कर देखा। वो अपनी पसंद नापसंद किसी को नहीं बताता था, ना ही इसे बताना अच्छा लगता था, मगर ये लड़की इसके बताए बगैर इसे जानती थी। तुम कैसे? वो जीते में डूबा गोया हुआ। अरे लाला, फिल्जा हंस दी। आप कोई राज नहीं है, मैं सालों से आपको देख रही हूँ। ये जुमला बगैर सोचे निकल गया, और जैसे ही निकला फिल्जा ने फौरन बात बदल दी। वैसे कल वाला लेक्चर अच्छा था,
وہ مصنوعی تعریف کے ساتھ بولی، کافی ڈرامیٹک۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ پولیس چھوڑ کر ٹیچر بن جائیں۔ عارضہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو۔ وہ خود پہ خول چڑھانے لگا تھا۔ میں تو کم کر رہی ہوں، وہ فوراً بولی، ورنہ آپ کی زندگی میں خاموشی آ جائے گی۔ خاموشی، یہ لفظ عارضہ کے دل میں غیر متوقع طور پر گونجا۔ فلزہ اب بھی ہنس رہی تھی، بول رہی تھی اسی توانائی کے ساتھ، اور اگر وہ یہ سب چھوڑ دے تو واقعی عارضہ کی زندگی سونی سی ہو جانی تھی۔ مگر عارضہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہنسی پہلے سے ذرا زیادہ اونچی تھی، جیسے کسی اور چیز کو دبانے کی کوشش میں ہو، کیونکہ جب انسان غم چھپانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ مسکرانے لگتا ہے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں تھا جب فلزہ نے دروازہ کھولا۔ لالا، اس دن جو بھی تھا نا، وہ روکی، پھر کندھے جھکا دیے۔ چھوڑے، میں نے ویسے بھی سیریسلی نہیں لیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی، نہ جانے وہ کیا سوچتے کیا اسے کہنے آئی تھی، مگر ادھر ادھر چھوڑ گئی تھی۔ عارضہ نے دیکھا فلزہ کے قدم ہلکے تھے، چال میں وہی لاپرواہی تھی، مگر اس کے سینے میں کچھ بیٹھ سا گیا، کیونکہ بعض باتیں اگر سنجیدگی سے نہ بھی لی جائیں تب بھی دل میں کہیں نہ کہیں رک جاتی ہیں، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکی ہوئی بات ایک دن فلزہ کی ہنسی سے پہلے اس کی اپنی انا کو خاموش کر دے گی۔ ادھوری چھوڑی باتیں بہت کچھ ادھورا کر دیتی ہے۔ لالا، اگر میں مر گئی نا تو اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ فلزہ کی آواز سیڑھیوں سے گونجی، نہ جانے ابھی آفت کی پوریا اب کیا سوچے بیٹھی تھی۔ عارضہ جو ڈائننگ ٹیبل پر فائل کھولے بیٹھا تھا ایک پل کو ٹھٹکا۔ مقابل کا جملہ ذرا دل کو چبھا سا، مگر پھر شان بے نیازی کے ساتھ سر اٹھائے بغیر بولا، تم اکثر کئی دفعہ مرتی ہو، کبھی کسی مووی کا سین دیکھ کر تو کبھی ایکٹنگ کی دکان بنتے ہوئے۔ اب تک کوئی FIR نہیں ہوئی، مجھے تمہارے اوپر کرنی پڑے گی، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے جرم کی FIR۔ وہ ابھی بھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ فلزہ ہنستی ہوئی نیچے اتری، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، دوسرے میں اس کا موبائل۔ واہ! وہ اس کے سامنے آ رکی، کچھ زیادہ ہی SP ہونے کا روب جھاڑ رہے ہیں۔ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر؟ تمہارے سامنے ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا، اس لیے سنجیدہ ہوں۔ فلزہ نے آنکھیں پھیلائی، اوہ، مطلب میں ہی مسئلہ ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، بالکل بے تکلف، بالکل بے خوف سی۔ جہاں باقی قزز اس جلاد سے ڈرتی تھی، وہیں یہ اس جلاد کو ناکو چنے چباتی تھی۔ ویسے لالا، اس نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔ مطلب یار، اب بڑھاپے میں ہی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنے لگتا ہے نا۔ وہ ہرگز خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ عارضہ نے قلم رکھ دیا۔ فلزہ، مقابل کا انداز تنبیہ تھا۔ اوکے اوکے، وہ فوراً بولی، چپ ہو جاتی ہوں۔ بس ایک بات بتا دیں، اگر میں ایک دن واقعی چپ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال مذاق میں تھا، مگر عارضہ کے دل کو گہرائی میں لگا، مگر وہ نظر انداز کر گیا اور سرسری سے جواب دیا، سکون میں آ جاؤں گا۔ فلزہ نے زور سے قہقہا لگایا، جھوٹ، آپ سکون کے ساتھ بور بھی ہو جائیں گے۔ وہ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے بولی، کیونکہ آپ کو عادت ہو چکی ہے لالا، میں بکواس کی، میری شرارتوں کی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی۔ عارضہ نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ عادت یہ لفظ پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا، اور آج وہ کہہ گئی تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا لینا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ویسا کیوں کہہ کر گئی تھی، مگر جو بھی کہہ کر گئی تھی شاید صحیح کہہ کر گئی تھی۔ دوپہر کو گھر میں مہمان آ گئے۔ فلزہ حسب معمول مرکزی نگاہ تھی، کبھی کسی کی بات کاٹ رہی تھی، کبھی بچوں کو اشارے کر رہی تھی، کبھی عارضہ کے بارے میں آدھی ادھوری باتیں چھیڑ دیتی۔ نہ جانے کیوں عارضہ اس کے لیے اہم ترین موضوع رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کزن اس سے جیلس ہوتی تھی۔ یہ لالا نا، بس اوپر سے کھڑوس ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اندر سے بڑی نرم ہے۔ عارضہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ آنکھ دبا گئی۔ فولما والوں کے لیے مذاق تھا، مگر عارضہ کے لیے کچھ زیادہ تھا۔ اس کا دل دھڑکا۔ ان کی ایک کزن نے غصے سے فلزہ کو دیکھا۔ وہ عارضہ کو پسند کرتی تھی، اس لیے صرف فلزہ کا یہ انداز عارضہ کے لیے پسند نہیں تھا۔ بے شک وہ اسے لالا بولتی تھی، لیکن پھر بھی۔ شام کے وقت وہ صحن میں کھڑا تھا جب فلزہ پیچھے سے آ کر بولی، لالا، شرط لگائیں؟ کس بات کی؟ اس نے ناسمجھی سے سجائے تاثرات سے پوچھا۔ یہی کہ آپ 5 منٹ بالکل غصہ نہیں کریں گے۔ عارضہ نے گھڑی دیکھی، ناممکن شرط ہے۔ اس لیے تو مزہ آئے گا۔
फिल्जा ने हाथ आगे बढ़ाया। आरज़ा ने हाथ नहीं मिलाया। तुम जीत जाओगी। फिल्जा मुस्कुराई। आपको पहले ही यकीन है कि आप हार जाएंगे। वो इसके सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल करीब, इतनी कि आरज़ा की धड़कनें मुतनश्शिर होने लगी थी। इसने 2 कदम पीछे लिए। आपको डर लगता है ना? इसने शरारत से सरगोशी की कि कहीं आपको मेरी आदत का एतराफ़ ना करना पड़ जाए। इसने मुकाबिल की हरकत पे चोट की। बकवास बंद करो फिल्जा। ये जुमला आरज़ा के एसाब पर आहिस्ता से चुप गया। देखा? वो फौरन बोली। 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए। वो हंस पड़ी और दौड़ती हुई अंदर चली गई। आरज़क वहीं खड़ा रह गया। इसे लगा वो हार गया है, मगर शर्त नहीं, कुछ और। फिल्जा के लिए ये महज एक मजाक में बोला गया एक जुमला था, मगर आरज़क के अंदर कुछ हिला गया था। रात की स्याही हर जानिब छुपाने लगी थी। वो अपने कमरे में था जब इसने नीचे से फिल्जा की हंसी सुनी। खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे दिल में कोई बोझ ही ना हो। वो लम्हा भर को रुका, फिर दिल ही दिल में सोचता, शुक्र है वो वैसी ही है। इसे यह ख्याल तसल्ली दे रहा था कि वो इसकी किसी भी बात को इतना सताइस के दिलकर पे नहीं लेती थी। और यही ख्याल आने वाले वक्त में इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी बनने वाला था, क्योंकि कुछ लोग हंसते हुए भी तब्दील हो रहे होते हैं, बस सामने वाले को देर से नजर आता है। जो तब्दीलियां मुस्कुराहट के पीछे छुपकर होती हैं, इन तब्दीलियों का अंदाजा बाद में होता है, जो फिर मुकाबिल के वजूद को हिलाकर रख देता है। फिल्जा की हंसी पूरे लॉन में गूंज रही थी। छोटे कजन्स इसके पीछे दौड़ रहे थे और वो हर एक को छेड़कर मजाक में फंसाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो यूं नहीं सब बच्चों को मसरूफ रखती थी, इसलिए हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक की इसमें जान बसती थी। वो जिनकी कंपनी में होती इन जैसी बन जाती, बच्चों के साथ बच्ची और बूढ़ों के साथ इन जैसी। लाला देखो, आपके कमरे में एक राज छुपा है, इसने चिल्लाया। अगर आप नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी। आरजक जो शहर के किनारे खड़ा था चुपचाप देख रहा था। पहले वो सिर्फ नाराज होता, फिर खामोश हो जाता, मगर आज आज कुछ अलग था। फिल्जा, इसकी आवाज में पहले की तलखी नहीं बल्कि एक गहरी कटती हुई सख्ती थी। बस करो, ये सब मजाक तुम्हारे लिए मजाक है, मेरे लिए नहीं। 1000 बार कहा है मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? कितनी बार तुमने मेरे सबर को तंग किया, कितनी बार मेरी इज्जत, मेरी प्राइवेसी और मेरा सुकून तुमने सब बर्बाद कर दिया है। इस धूप छांव जैसे शख्स की समझ नहीं आती थी। कभी वो यूं नरम पड़ जाता कि ऐसे लगता था वो सब एंजॉय कर रहा है, और कभी ऐसे कड़वा हो जाता कि जैसे वो फिल्जा से शदीद नफरत करता हो। फिल्जा पहली बार कुछ देर के लिए खामोश हुई, आंखें फैली, हंसी कहीं नहीं थी। वो जानती थी कि ये वो गुस्सा है जिसमें कोई मजाक नहीं। आरज़ा के लहजे में तलख़ी इतनी थी कि जैसे हर लफ्ज़ में छुरा चल रहा हो। तुम्हें लगता है तुम मजाक कर रही हो? हर हरकत, हर लफ्ज़, हर शरारत, ये सब तुम्हारे लिए खेल है, मगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे दिल में कितनी जगह तोड़ दी है। ये सब अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें ये समझने का हक है कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आदत अब मेरे लिए बोझ है। एक ऐसा बोझ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। वो शायद अपने काम की वजह से परेशान था, या शायद वो वाकई तंग आ गया था जो आज इस कदर शदीद अल्फाज बोल रहा था। फिल्जा के पाँव जमने लगे, हाथ लरसने लगे, लब कपकपा रहे थे। वो जो हमेशा सबको छेड़ती, हंसती, मजाक करती थी, आज पहली बार महसूस कर रही थी कि इसकी ताकत कम हो गई है, इसकी मुस्कुराहट छनने लगी है। और मैं तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिल्जा आयशा के कदम आगे बढ़ाया, आंखें गहरी, लहजा चाकू चौबंद। फिल्जा ने कदम पीछे लिया। इसका दिल कांप रहा था और इस कदर शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने की रुकावट तोड़कर बाहर आ जाएगा। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर हरकत का असर होता है। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे खेल से किसका दिल टूट सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने आज जो हद पार की है वो कभी वापस नहीं आएगी। वो आरज़ा की बातें समझ नहीं पा रही थी, और आरज़ा के कानों में वो ऑडियो गूंज रही थी जो इसने अभी थोड़ी देर पहले आयशा की कज़न ने भेजी थी। हाय अभी, बहुत मज़ा आएगा। ये खड़ूस जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक इतना सताया है ना, अब मैं इनको मज़ा चखाऊंगी। समझते क्या है खुद को? आपको पता है, इनको मेरी आदत सी हो गई है। अब मेरी शरारतों को एंजॉय करते हैं, फिर इनको मोहब्बत होगी और मैं इनको ठुकरा दूंगी। कितना मज़ा आएगा ना। हा हा हा। फिल्जा का ये वॉइस नोट इसके लिए नाकाबिल यकीन था, मगर आवाज़ तो फिल्जा ही की थी। इसका दिल धड़ाकर साकित होने लगा था। कैसे
کیسے وہ معصوم دکھنے والی لڑکی ایسا کر سکتی تھی؟ اس کا دل ماننے سے انکاری تھا، مگر جو اپنے کانوں سے سنا تھا وہ بھی چیخ چیخ کر اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ اور پھر دماغ دل سے جیت گیا اور اس نے اس وائس نوٹ پر یقین کر لیا جو اسے کسی تیسرے شخص نے بھیجا تھا۔ فلزا نے پلکیں جھپکائیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، نہ جواب دینا چاہتی تھی، بس وہی کھڑی رہی۔ عارضت نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، مگر دل میں وہ غصہ، وہ تلخی اب بھی موجود تھی۔ وہ واپس کمرے میں گیا، فلزا کے لیے جگہ چھوڑی، مگر اب وہ وہی فلزا نہیں تھی۔ فلزا اب خاموش تھی، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ شرارت، صرف ایک وہ چھپی ہوئی لکیر باقی رہ گئی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اور یہ لمحہ کہانی کا وہ نقطہ تھا جہاں سے شروع ہوئی فلزا کی خاموشی، جہاں سے شروع ہوا اس کے دل کے دروازے کا آہستہ سے بند ہونا، اور عارضت کے لیے وہ احساس کہ کبھی ہنستی ہوئی فلزا اب وہاں نہیں رہی تھی۔ فلزا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ سب نے وجہ پوچھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تھکاوٹ ہے بس، اور کچھ سیریز کی ٹینشن ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی وہ صحن میں کھڑی تھی، مگر کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہنسی، نہ شرارت، نہ کوئی ڈرامے بازی، صرف وہ خاموشی جو ہر قدم، ہر حرکت، ہر نظر میں محسوس ہو رہی تھی۔ عارضت نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ یہ وہ فلزا نہیں تھی جو ہمیشہ سب کو چھیڑتی، سب پر ہنستی، سب کے دل روشن کرتی تھی۔ یہ فلزا ٹوٹ گئی تھی۔ فلزا، اس نے اسے پکارا، اب وہ ڈر اور پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا۔ فلزا نے سر ہلایا، نہ ہی اس کے جانب دیکھنا ضروری سمجھا، نہ کوئی جواب دینا، صرف خاموشی ہی تھی۔ عارضت دل ہی دل میں چھنجھلا گیا، مگر زبان پر کنٹرول رکھنا پڑا۔ اسے پتا تھا اگر وہ کچھ بھی کہے گا تو فلزا کا دل مزید ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس جلد ہو گیا تھا، کیونکہ رات کو وہ وائس بار بار سن رہا تھا اور ہر بار نئی سرے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن ایک نقطے پہ آ کر وہ رک گیا۔ اس وائس میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا، جو اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اسے جلدی سے وائس نوٹ اپنے دوست کو سینڈ کیا جو اے آئی کے فیلڈ میں مہارت رکھتا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ وائس جعلی تھی۔ ایس پی عارضت خانزادہ کو بے وقوف بنایا گیا تھا، اور وہ بن بھی گیا تھا۔ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے فلزا کی آواز استعمال کی گئی تھی، اور پھر اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی بلکہ گناہ کر چکا تھا۔ شام کے وقت جب گھر والے ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، فلزا اپنی پلیٹ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے عارضت نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میری وجہ سے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ احساس اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا، فلزا کا ہر قدم، ہر سانس اس کے دل کو دھکیل رہا تھا۔ عارضت اس کی غلطی کا احساس دل رہا تھا۔ مجرموں کو پکڑنے والا ایس پی آج خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ آگے کا لمحہ عارضت کے لیے سب سے بڑا سبق تھا کہ کبھی کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ آزمائش پوری کرتا کرتا تھک جائے اور پھر حالات سے سمجھوتا کرتے آپ کی قدر چھوڑ دے، مگر اسے یہ سمجھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے وقت فلزا خاموشی سے سوئی ہوئی تھی اور عارضت کمرے کے باہر کھڑا رہا، اس کی سانسیں سن رہا تھا اور دل میں بار بار پچھتا رہا تھا کہ کل جو اس نے کہا اس نے فلزا کو اندر سے توڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فلزا کی مسکراہٹ کو کیسے واپس لے کر آئے، کیسے اسے دوبارہ سے خود سے جوڑے۔ فلزا اپنی خاموشی میں گھر کے ہر کمرے میں موجود تھی، مگر سب نے محسوس کیا تھا وہ بدل گئی تھی۔ نہ کوئی قہقہا، نہ کوئی شرارتیں، اشارہ، نہ وہ توانائی جو ہمیشہ آس پاس بکھرتی تھی۔ داجی نے، چچی نے اور باقی سب نے کئی بار وجہ پوچھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ وہ مطمئن تو نہ ہوتے، مگر فلزا کے اندر پر خاموش ضرور ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف وہ اندرونی درد تھا جو اس کے ہر قدم، ہر سانس میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ عارضت نے اس خاموشی کو محسوس کیا اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ ہر لفظ جو کل سے اس نے کہا، ہر سختی جو اس نے دکھائی، اب اس کی سانسوں کے ساتھ الجھنے لگی تھی۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس پر بوجھ پڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی میز کے پاس بیٹھا سر جھکا کر سوچ رہا تھا۔ کل کی تلخی، کل کے الفاظ اب صرف ایک پچھتاوا بن کر رہ گئے تھے۔ فلزا ٹوٹ چکی تھی، اس کے دل میں ایک دھڑکنے والا احساس تھا، ایک قسم کی بے بسی، ایک گہرا پچھتاوا جو ہر لمحے سے جلا رہا تھا۔ الفاظ وہ ہتھیار ہیں جو جب چکے تو ضرب کاری دیتے ہیں اور ان کا زخم ناسور ہوتا ہے۔ عارضت نے ان کے کمرے کے دروازے کے قریب قدم رکھا، مگر پھر رک گیا۔ یہ خاموشی
اب تک اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جو روزانہ اسے چھیڑتی، ہنستی، مذاق کرتی تھی، جو فلزا کی کسی شرارت سے پہلے کی ہوتی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چھپی ہوئی تھی پر اندر سے ایک طوفان چلا رہی تھی۔ آرزق دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اپنی سختی سے اس کے دل کو دکھا دیا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ رات کے کھانے پر بھی فلزا خاموش رہی۔ کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے تھی مگر وہ نہ کھا رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ صرف بیٹھا ہوا جسم اور اندر ایک درد جو وہ محسوس کر رہی تھی مگر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آرزق کے لیے یہ منظر سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کی سختی نے فلزا کے دل میں زخم چھوڑ دیا ہے اور اب وہ زخم ہر لمحے سے یاد دلا رہا تھا۔ فلزا، کچھ تو بولو، اس نے آہستہ سے کہا مگر فلزا نے صرف سر ہلایا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی مگر لبوں پر خاموشی۔ آرزق نے خود کو روکا، اگر وہ ابھی کچھ کہتا شاید وہ زخم مزید گہرا ہو جاتا۔ کبھی کبھی دلاسے کے لیے بولا گیا ایک لفظ بھی عذاب بن جاتا ہے۔ فلزا کے اندر ہر لمحے ایک کشمکش تھی، درد، تکلیف اور بے بسی۔ وہ شرارتی ہنستے کھیلتی دنوں کی فلزا نہیں رہی تھی اور آرزق کے دل میں ہر سانس کے ساتھ ایک پچھتاوا اور بڑھ رہا تھا جسے وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ فلزا کی خاموشی اسے توڑتی جا رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا تنگ کرنا اسے ایس پی آرزق خانزادہ کے لیے کیا مقام رکھتا تھا۔ رات کا سکون گھر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا مگر فلزا کے کمرے کے اندر کی خاموشی طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کسی صورت عارضہ کے الفاظ نہیں بھول رہی تھی۔ وہ خود کا بول سمجھنے لگی تھی۔ ہر سانس میں درد تھا، ہر لمحہ یاد دلا رہا تھا کہ کل جو ہوا اس نے اس کی زندگی کا معمول بدل دیا تھا۔ یہ صرف کل کی بات نہیں تھی، عارضہ بچپن سے یہی کرتا آیا تھا مگر اس بار وہ ٹوٹ گئی تھی اور اب سب یادیں ایک بار ہی حاوی ہونے لگی تھی۔ عارضہ آج پھر اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، چپ چاپ، بے بسی کے ساتھ۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، ایک ایسا احساس جو کبھی لفظوں میں نہیں آیا مگر اب ہر سانس کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ فلزا، اس نے آہستہ سے کہا مگر جواب نہ آیا، صرف خاموشی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر پل وہ سوچ رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کی ہنسی چھین لی، اس کی شرارتیں، اس کی زندگی کا رنگ۔ میں نے اپنے غصے سے اسے توڑ دیا۔ عارضہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ اندر سے زیادہ جل رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ معافی کے الفاظ ابھی بھی کافی نہیں ہوں گے۔ فلزا ٹوٹ چکی تھی اور وہ صرف کھڑا رہ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر حرکت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ آج بھی رات کھانے پر بھی فلزا خاموش رہی، وہ پلیٹ تک نہیں چھو رہی تھی اور ہر بار جب عارضہ نے اس کی طرف دیکھا اس کے دل میں ایک چھوٹا سا درد بڑھتا گیا۔ فلزا، اس نے دل میں سے مخاطب کیا، میں تمہیں وہ دکھ دینے والا نہیں تھا، میں نے غصے میں کہا اور اب یہ سب واپس نہیں آئے گا۔ کاش میں بس کہہ دیتا کہ مجھے پچھتاوا ہے مگر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ابھی سننے کے قابل نہیں ہو۔ میں اپنا وقار اور مقام تمہاری نظروں میں کھو چکا ہوں۔ وہ فلزا کو ایک بار پھر غلط سوچ رہا تھا۔ وہ تو معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ فلزا کے اندر سکون نہیں تھا، اضطراب، تکلیف اور اندرونی کرب ہر لمحہ سے چھو رہا تھا۔ وہ شاید عارضہ کی معافی کا انتظار کر رہی تھی اور انتظار بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عارضہ کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، دل میں ایک بار پھر وہی پچھتاوا، وہی احساس اور وہی اذیت۔ اس نے خود سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے اور ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا یہ خاموشی کب ٹوٹے گی۔ وہ ایک اور غلطی کر رہا تھا۔ فلزا کی خاموشی اب گھر کے ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی، ہر ایک لفظ جو کل تک ہنسی میں بدلتا تھا اب صرف یاد میں تھا۔ عارضہ کو ہر لمحہ فلزا کی شرارتیں یاد آتی تھی، صرف عارضہ نہیں گھر والے بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل فون بجا۔ ہیلو، ایس پی عارضہ خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز نے کمرے کے سکوت کا توڑا۔ سر، کام ہو گیا۔ دوسری جانب سے آواز ابھری۔ گڈ، کیا معلومات ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ غصے کی لکیر ابھری۔ سر، یہ عائشہ ہمدانی کی ریکویسٹ پر ان کی ایک ایکسپرٹ اے آئی دوست نے ایڈٹ کیا تھا۔ مقابل کی بات نے عارضہ کے غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عائشہ، تم نے مجھ سے میری فلزا چھینی ہے۔ وہ فون بند کرتے خیالات میں اس سے مخاطب ہوا۔
رات کی خاموشی گھر کے ہر کونے میں چھائی ہوئی تھی، مگر فلزا کے کمرے کے دروازے کے باہر عارضت کا دل بے قرار تھا۔ وہ کھڑا تھا، ہاتھ جڑے، آنکھیں نیچے، اور ہر لمحہ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس روز کی تلخی، اس رونے کے الفاظ اب اسے اندر سے جلا رہے تھے۔ فلزا، عارضت نے آہستہ سے کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور سانسوں میں وہی گہرا پچھتاوا تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں توڑ دیا، اس نے خود سے کہا۔ پھر آہستہ سے آواز نکلی، فلزا، میں میں واقعی پچھتا رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا، جو سختی دکھائی، یہ سب میری غلطی تھی۔ تمہیں دکھ دینا، تمہیں اندر سے توڑنا، یہ کبھی میری نیت نہیں تھی۔ فلزا اب بھی خاموش تھی، مگر عارضت نے دیکھا آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور اندر ایک درد چھپا ہوا ہے جو اب تک کسی نے محسوس نہیں کیا۔ عارضت نے اپنے دل کو پوری شدت کے ساتھ کہا، فلزا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے غصے نے تمہارے دل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بکھیر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سب برداشت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سکون ملے اور میں تمہیں وہ تکلیف دوبارہ نہ دوں۔ برائے کرم مجھے معاف کر دو۔ فلزا کی خاموشی میں اب بھی وہی درد موجود تھا، مگر عارضت کی آواز کے ساتھ اس کے دل کسی کونے میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ عارضت نے پچھتاوے اور شدت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور فلزا کے دل کے قریب پہنچنے کی پہلی کوشش کی۔ عارضت دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سینے کے حدوں چیرنے کو بے تاب تھی، ہر لفظ باہر آنے کو بے قرار تھا۔ فلزا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا مطلب کبھی بھی یہ نہیں تھا۔ میں نے کل غصے میں کہا، مگر دل سے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کچھ ہو۔ میں اپنے غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ فلزا نے سر تھوڑا سا ہلایا، لیکن ابھی بھی نہیں بولی۔ عارضہ نے ایک قدم اور بڑھایا اور کمرے میں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ فلزا نے سر ہلایا، ایک خاموش اشارہ جو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جیت تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کی ہر لکیر اس کے سامنے کھولنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب برداشت کرو، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری سختی نے تمہیں اندر سے چوٹ پہنچائی۔ میں پچھتا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ فلزا خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں آہستہ آہستہ نرم ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دھیمی سی مسکراہٹ، دل میں سکون محسوس ہوا۔ عارضت نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معافی مانگ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ تم ہنسو یا بولو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں دکھ پہنچا میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ فلزا نے سر ہلایا، آنکھوں میں چھپی ہوئی نمی کے ساتھ، پر یہ حرکت بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس نے دل سے عارضت کے پچھتاوے کو محسوس کیا اور پھر عارضت اسے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا، عائشہ کے بارے میں، اس بوائز کے بارے میں۔ عائشہ، آپ یہ ایسا کیسا کر سکتی ہیں؟ وہ حیرت میں ڈوبی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عائشہ کے ذکر نے ایک بار پھر اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، فلزا نے روکا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ ان کے نہیں ہو سکتے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عارضت نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کی چھت پر ہلکی روشنی تھی اور شام کا وقت دونوں کے لیے خاص بنا ہوا تھا۔ فلزا صحن میں کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی نرم چمک، لبوں پر وہی مسکراہٹ، انداز میں وہی شرارتوں کی ہلکی سی جھلک تھی۔ عارضت آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، فلزا، تمہاری خاموشی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ میں نے سیکھا کہ دل کی سختی، غصہ یا انا کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ فلزا نے سر ہلایا اور پہلی بار لفظوں کے بغیر اپنے دل کی ہاں کا اشارہ دیا، اور پھر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کو میری عادت ہو گئی ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ عارضہ سر جھکا گیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف عادت نہیں، عادت سے زیادہ۔ فلزا سمجھ کر بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ چند ہفتوں بعد گھر میں چھوٹے چھوٹے انتظامات شروع ہوئے۔ فلزا کی شرارتیں واپس آ گئی تھی، مگر اس بار عارضہ کے ساتھ ایک خاص محبت بھرا رنگ تھا۔ وہ مذاق کرتی، وہ چھیڑتی اور عارضہ ہنستے ہوئے اسے برداشت کرتا۔ ایک دن فلزا نے شرارتی انداز میں کہا، لالا، اب شرط لگائیں، آپ 5 منٹ کے لیے مجھے اور میری باتوں پر برداشت کر سکتے ہیں؟ عارضہ ہنس پڑا اور بولا، اب شرط میں جیت صرف میری ہوگی فلزا، تمہاری ہر حرکت میں اب مزہ بھی اور سکون بھی ہے۔ فلزا مسکرائی، ہاں جی پرخودار، ہو گئے تم لوگوں کے مسائل حل؟ داجی مسکراتے ہوئے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کو کیسے پتا؟ دونوں نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگوں کے باپ کا بھی باپ ہوں، سب جانتا ہوں۔ فلزا کیوں اس قدر بدلی تھی؟ تم ہو ہر وقت بے چین رہتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولتے ہی انہیں شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے بڑے تھے، بغیر کچھ
سنے وہ بہت کچھ جانتے تھے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ ہوا جسے عارضہ نے دل و جان سے قبول کیا اور فلزہ شرما کر بھاگ گئی۔ اور پھر وہ دن آیا جس روز گھر والوں کی موجودگی میں دو دلوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے، معافی، محبت اور وفاداری کے ساتھ فلزہ کی شرارتیں، ہنسی اور چھوٹے چھوٹے مذاقات شادی کے خوشگوار رنگ میں گھل گئے۔ عارضت نے اپنی طاقت، محبت اور نرمی سے فلزہ کے دل کے آخری کونے میں سکون بسا دیا تھا، اور آخر میں فلزہ اور عارضت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نئے آغاز کی طرف بڑھ گئے تھے، محبت، خوشی اور ہنسی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحوں کو ساتھ جینے کا وعدہ کرتے ہوئے۔ فلزہ عارضت کی صحت سے جائز کی منتظر تھی جب کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھول کر بند ہوا۔ عارضت کے ہر قدم کے ساتھ دونوں کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے تم جیسی حور سے نوازا۔ اس نے فلزہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم میرے لیے زمین پر موجود حور اور تم ہی کافی ہو۔ 70 حور اضافی ہیں لیکن اللہ کی عطا ہے، لیکن تم کافی ہو، تمہارا ساتھ کافی ہے، تمہاری مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کافی ہے، تمہاری شرارتیں کافی ہیں۔ المختصر، فلزہ خانزادہ ایس پی عارضہ خانزادہ کی زندگی کی اکلوتی وارث، دل کی اکلوتی ملکہ اور اکلوتا سکون ہے، اور اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر فلزہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فلزہ حیا کے مارے سرخ پڑ گئی۔ لالا، اس کے منہ سے اچانک نکل عارضہ کو آنکھ لگا گیا۔ فلزہ، اوہ سوری خان جی۔ ہائے، اس کے منہ سے نکلا یہ خان جی، آئندہ احتیاط کرنا، اس نے تنبیہ کی۔ فلزہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ خان جی، آپ بھی فلیش کے دل کے اکلوتے مالک ہیں، اس کی زندگی کا سکون، دل کا چین، روح کی تسکین۔ اگر فلزہ عارضہ خانزادہ کو 100 بار ہمسفر منتخب کرنے کا موقع ملے تو وہ 100 بار ایس پی عارضہ خانزادہ کا انتخاب کرے گی۔ وہ اپنے نرم گداز لب اس کے ہاتھوں کو پشت پر رکھ کر بولی، الحمدللہ۔ عارضہ نے بے ساختہ کہا، اور پھر وہ اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا چلا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں وفا، زندگی کی راہوں میں بس خوشیوں کی ہوا۔ گزرتی ہوں جو تلخی تو بس یادوں میں رہ گئی، اب ہر ہنسی، ہر لمحہ محبت کی سنگ بہہ گئی۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، کہ زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی میرا، درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے گنگناتا فلزہ کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے ہسان میں لے لیا۔ فلزہ جو اب بھی نہا کر شیشے سے سامنے آئی تھی، شرما کر نظریں جھکا گئی۔ تیرا میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دو گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے، تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی اور میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ ڈرائر اور ٹھائیس کے بالوں کو خشک کر رہا تھا اور فلزہ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہاں، یہ منظر! عارضت نے فوراً موبائل نکال کر اس منظر کو فون کے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ تیرے لیے ہی جیا میں، خود کو جو یوں دے دیا ہے، تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا، سارے غم کو دل سے نکالا، تیرے ساتھ میرا ہے نصیب جڑا، تجھے پا کے ادھورا نہ رہا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی اور میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ اب اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا اور ہر لمحے کے ساتھ فلزہ کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ بلاشبہ وہ اچھا سنگر تھا، اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو کئی کے دور سے گر پڑتا کہ آیا ہی عارضہ خانزادہ اپنی بیوی کے لیے گانا گا رہا تھا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم بھی ہو۔ وہ گانا مکمل کرتے اس کی پیشانی میں اپنے نرم رف رکھ گیا۔ اس نے گانا گانے کے دوران ہی فلزہ کو مکمل تیار کر دیا تھا۔ انتی نعمت من اللہ فی حیاتی، تم میری زندگی میں اللہ کی نعمت ہو۔ عارضت نے جھک کر سرگوشی کی، احبکی لا ان کسی تسکین قلبی میں، تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے دل کا سکون ہو۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ انتی قلبی حین یدعم، جب دل تھک جائے تو تم ہی میرا سہارا ہو۔ فلزہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ انتی راحتی و سکینتی، تم میرا سکون اور چین ہو۔ اس نے فلزہ کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ قلبی اختراقی دون تردد، میرے دل نے تمہیں بغیر کسی تذبذب کے چن لیا۔ وہ سچے دل سے بولا، عیناکی وطن و صاحفی، تمہاری آنکھیں وطن، یہی جہاں مجھے سکون ملتا ہے۔
وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آرزق دھیرے سے مسکرایا۔ قرب کی اجل قلب سعیدن، تمہاری قربت میرا دل خوش کر دیتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولتا جا رہا تھا۔ حین انظر الیکی انسی العالم کلا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ساری دنیا بھول جاتا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، معکی للحیات طعم آخر، تمہارے ساتھ زندگی کا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ وجودک فی حیاتی نعمت عظیمہ، میری زندگی میں آپ کا ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ فلزا کی طرف سے تھا جو آرزو کو سرشار بخش کیا۔ الحمدللہ۔ بیک وقت دونوں نے کہا، وہ ہنستی تھی تو گھر میں روشنی سی ہوتی، اس ایک کی شرارت زندگی سے ہوتی تھی۔ وہ سخت تھا، انا میں قید، لفظوں میں ذرا تلخ، مگر اس کی آنکھوں میں کشش بھی ہوتی تھی۔ ایک جملہ، ایک لہجہ اور وہ ٹوٹ سی گئی، وہی فلزا جو ہنسی کی پہچان سی ہوتی تھی۔ خاموش لیے اوڑھ لیا اس نے لباس صبر، جو باتوں میں کبھی سب سے الگ سی ہوتی تھی۔ آرزق نے جب دیکھا وہ مسکان نہیں رہی تھی، اس وقت اپنی غلطی بہت بڑی سی ہوتی تھی۔ وہ مانگتا رہا معافی، بہت آہستہ آہستہ۔ یہ ضد بھی اس محبت کی ادا سے ہوتی تھی۔ پھر وقت نے سکھایا کہ رشتے نرمی مانگے، محبت انا سے کہیں اعلیٰ سی ہوتی تھی۔ نکاح کے دن وہی آنکھیں چمک رہی تھی جو کل تک خاموشی میں ڈھلی سی ہوتی تھی۔ فلزا اور آرزق، دو دل ایک دعا بن گئے۔ یہ کہانی آخرکار مکمل سی ہوتی تھی۔